سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں اس ایک آیت میں رب کائنات نے اپنے نبی کی 6 نعتیں بیان فرمائیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ نعت پڑھنا کیسا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک آیت میں رب نے خود اپنے نبی کی نعتیں بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور نعت پڑھنے والا خود عرشوں کا مالک، خود خالق کائنات، نبی کو بھیجنے والا وہ رب کائنات اس ایک آیت میں اپنے محبوب کی 6 نعتوں کو خود بیان فرما رہا ہے۔ اور صرف یہ آیت نہیں، جگہ جگہ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ عارف کھڑی نے تو کمال کر دیا، رومی کشمیر نے کہہ دیا کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پایاں۔ تو اس آیت میں فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ یا اللہ کون؟ فرمایا رسولن۔ اب یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب اسم نکرہ ہو اور اسم کے آخری حرف پر تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں 2 زبریں آ جائیں یا 2 پیشیں آ جائیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ نکرہ کے اوپر آخری حرف پر تنوین کا آ جانا اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو اعلان کیا رسول آ گیا، ساتھ لام کے اوپر 2 پیشیں ڈال کر، اور رسول کی رے کے اوپر الف لام کوئی نہیں۔ جب الف لام نہ ہو اور آخری حرف پر 2 پیشیں یا 2 زبریں آ جائیں تو علماء گرامر فرماتے ہیں کہ ترجمہ عظمت کے اظہار میں آتا ہے۔ تو گویا رب العالمین نے صرف لہجے سے بتا دیا، ایک تو ہوتا ہے کہ لفظ بول کر کسی کی تعریف کی جائے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لہجہ استعمال کر کے اپنے محبوب کی تعریف کو بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تم میں عظمتوں والا رسول آ گیا۔ ایک ہوتا ہے اگر الف لام نہ ہوتا، صرف الرسول ہوتا اور لام کے اوپر 2 پیشیں نہ ہوتی، تو پھر معنی ہونا تھا کہ تحقیق تم میں رسول آ گیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ عام رسول نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ عام رسول ہیں وہ بھی عظمتوں والے، وہ سارے آئے۔ ان کے آنے کے بعد لقد جاءکم رسول، لام کی 2 پیشیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عام رسول نہیں آ رہا، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان 1.25 لاکھ رسولوں کا امام آ رہا ہے۔ ان سب رسولوں کا امام آ گیا۔ یا اللہ کیسا ہے؟ پہلی عظمت تو یہ ہے کہ عظمتوں والا رسول۔ دوسری نعت فرمایا عزیز علیہ ما انتم، یہ رسول آیا، ایک تو عظمتوں والا، دوسرا من انفسکم، تم میں سے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف فرشتوں میں سے نہیں ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، جنوں سے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عظمتوں والی بات ہے کہ جو ذات 1.25 لاکھ نبیوں کی امام ہے، جو ذات رب کی محبوب ہے، جو ذات خالق کائنات کی مطلوب ہے، وہ ذات کسی اور مخلوق سے نہیں بلکہ من انفسکم، اتنی عظمتوں والا میرا محبوب 1.25 لاکھ نبیوں کا امام کسی اور مخلوق سے نہیں آیا،
تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ تم میں سے آ گیا. دو نعتیں. تیسری نعت، یا اللہ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. اس کی عظمت یہ ہے، اس کی نعت یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ مشکل گزرتا ہے. اگر ایک گل چت ہو نا، اے دے نالوں وڈی نعت ہی کوئی نہیں. یا اللہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ مشکل بن جاتی ہے، یعنی اوکھا امتی ہوتا ہے، مشکل میرے نبی پہ بن جاتی ہے. تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرے نبی پہ ناگوار گزرتا ہے. کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. حضور نے فرمایا کہ مجھے مسواک سے بڑا پیار ہے. اگر امت کا مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نبی ہر نماز کے وضو کے لیے تمہارے لیے مسواک ضروری قرار دے دیتا. لیکن چونکہ امت کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر وضو کے لیے مسواک کرے، ہر وضو کے لیے، تو یہ امت کے لیے مشکل تھا. پسند ہے مصطفیٰ کو. حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ وضو جس میں مسواک کی جائے، وہ وضو کر کے نماز پڑھیں تو ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. یعنی ثواب تو دوسری کا بھی ہوتا ہے، لیکن مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. حضور کو پسند ہے، لیکن ادھر امت کا بھی فکر تھا کہ مجھے تو پسند ہے، لیکن اگر میں نے یہ لازمی قرار دے دیا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشکل میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے فرض قرار دے دیتا. اب اندازہ لگاؤ، اگر حضور فرض قرار دے دیتے، پسند تو تھا نا، فرض قرار دے دیتے تو جو انکار کرتے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور فرض کا اقرار کر کے سستی کی وجہ سے نہ کرنے والا فاسق ہے، گناہگار ہے. تو کم از کم مسواک چھوڑنے سے ہم گناہگار تو ہوتے، چلو انکار نہ بھی کرتے، اقرار کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تو فرض چھوڑنے کا گناہ تو ہوتا. تو اب حضور نے یہ فرمایا کہ چونکہ امت کے لیے مشکل بن جانی تھی، اس لیے پسند ہوتے ہوئے بھی میں نے مسواک کو فرض قرار نہیں دیا، بلکہ مسواک کو سنت رہنے دیا. تو پتہ چلا مسواک ہے سنت، کرنا سنت ہے، ٹنگنا سنت نہیں. کچھ لوگوں نے تو پھر ہر سنت میں مبالغہ کیا نا. کچھ لوگوں نے تو جب سوٹ سلوایا تو ساتھ مسواک کے لیے الگ جیب سلوا لی. مسواک ٹنگنا سنت نہیں ہے، مسواک کرنا سنت ہے کہ جب جہاں وضو کرتے ہیں وہاں رکھ لے، ساتھ لے جائے پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضور نبی کریم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام جب آئے تو آپ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہے ہیں، چہروں پہ پلیٹ، اور معمولی ہوتا ہے کچھ تو گر پڑتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اچانک اتنی کمزوری ہو گئی، تمہارے چہرے پیلے ہو گئے، کوئی یہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم مسلسل صوم وصال رکھ رہے ہیں. مسلسل روزے کو صوم وصال کہتے ہیں، روز روزہ اس کو صوم وصال. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا صوم وصال رکھو؟ عرض کی حضور آپ جو رکھتے ہیں.
تو ہم نے سوچا ہم بھی رکھیں. حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں رکھتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا حضور فجر کی نماز کے ٹائم آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر مغرب تک ہمارے سامنے ہوتے ہیں آپ، کبھی کوئی شے کھائی پی نہیں، تو ہم نے سمجھا کہ آپ روزے سے ہیں. حضور نبی کریم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ تو اس جملے نے بھی انجی سٹ چھڑے. میں نے لگتا کہ گارا صاحب نے دونوں چروکنا بایا ہوا تو آؤ تھکے پہ جھک دے مولوی ہوری متے بولیاں کم خراب نہ ہو جائے. تو یہ مولوی ہوری آپ آکھن میں کوئی ہوں ہاں کو مولوی ہوری پتہ لگ گیا کو میری گال سمجھ دین پہ. تو حضور نبی کریم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل؟ میں گل ہوائی نہیں کر رہا، حدیث میں ہے. اگر ابو بکر جیسا جو سامنے ہے، عمر جیسا، علی جیسا، ابو ہریرہ جیسا، عبداللہ ابن مسعود، یہ جو صحابہ ہے نبی کے، ان کو اگر حضور یہ فرمائے تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، اگر ان میں سے حضور کی مثل کوئی نہیں تو آج کا امتی کس منہ سے کہتا ہے کہ میں حضور کی مثل ہوں؟ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی ہو ویتمنی ویسکینی، فرمایا میں جو تمہارے سامنے ہوتا ہوں، جو تم مجھے اپنے سامنے دیکھتے ہو، ادھر میں اپنے رب کیا ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. اس لیے صوم وصال نہ رکھا کرو. حالانکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں روزہ رکھنا فرض ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، نہ رکھو فرض روزہ تو گناہ ہے. لیکن اگر فرض نہیں نفلی روزہ بھی بندہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. یا رسول اللہ جب روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے تو آپ نے اپنے نبی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روزے رکھنے سے روکا کیوں ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تمہیں شریعت عطا فرمائی ہے، یہ شریعت انسانی فطرت کے بڑے قریب ہے. ٹھیک ہے روزہ رکھنا اس سے رب راضی ہوتا ہے، عبادت ضرور ہے، اللہ کا بھی اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن بندہ مومن اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں جن کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے. اگر روزے رکھے گا کام نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنی اولاد کا بھی اس پہ حق ہے، اپنی بہنوں کا بھی اس پہ حق ہے، اپنے بھائیوں کا بھی اس پہ حق ہے، اپنے والدین کا بھی اس پہ حق ہے، اپنی بیوی کا بھی اس پہ حق ہے. حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا عبادت ضرور کرو، لیکن میرے رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے کا اپنا حق بھی اس کی ذات پر ہے. اپنی جان بچانا اور صحت بچانا یہ بھی ضروری ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا کہ عبادت کرنا اچھا کام ہے، روزے رکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، لیکن صرف روزے رکھتے رہو گے اپنا حق مارو گے، اپنے بیوی بچے کا حق مارو گے، اہل و عیال کا حق مارو گے، کام کا حق مارو گے، تو یہ بھی میرے رب کو پسند نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. روزے خود رکھتے ہیں، صحابہ نے رکھنے شروع کیے تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ رکھو صحیح، پر اپنے کام کا لحاظ رکھو، اپنے بچوں کا بھی لحاظ رکھو. حضرات محترم، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کا تعلق صرف سجدوں سے نہیں ہے. ہمارا دین اسلام صرف عبادات پر مشتمل نہیں ہے. عبادات کرنا تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ہمارا دین جو ہے یہ سارے حقوق کو شامل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس بندہ مومن اپنے نبی کے امتی پر ڈھیر سارے حقوق لازم کیے ہیں. عبادت کرنا تو حقوق اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا
اے میرے غلام، اے میرے امتی، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حقوق اللہ کا بھی سوال کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارا دین اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے۔ عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح لے لو، ٹوپی رکھ لو، داڑھی لمبی کر لو، مسجد میں چلے جاؤ 24 گھنٹے مسجد میں، جناب میں مذہبی ہو گیا ہوں۔ نہیں نہیں، ہمارا مذہب یہ درس نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو کماؤ حلال طریقے سے، بچوں کے حقوق ادا کرو، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، بیٹوں کے حقوق ادا کرو، بہنوں اور بھائیوں کے حقوق ادا کرو، سب سے پہلے اپنے والدین کے حقوق ادا کرو۔ اور حضرات محترم، اگر اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں تو اسلام نے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کو بھی لازم رکھا ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو ان کی تربیت کرنا، انہیں تعلیم دلوانا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے حوالے سے، ان کے رستے کے تعین کے حوالے سے ساری تربیت کرنا، یہ رب نے تمہارے ذمے لازم قرار دے دیا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے عزیمت کا رستہ چنا، امت کے لیے رخصت کا رستہ چنا۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یعنی خود اپنی ذات کے اوپر مشکل لے لی لیکن امت کے لیے مشکل رستہ اختیار نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے عزیمت، ایک ہوتا ہے رخصت۔ امام حسین میدان کربلا میں اگر یزید کی کوڑی سچی بیعت کر لیتے تو خدا کی بارگاہ میں مجرم نہ بنتے، رخصت تھی۔ اگر حسین کی جگہ میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی مسلمان ہوتا، وہ کوڑی سچی بیعت یزید کی کر لیتا، کنبہ بچا لیتا، اپنا آپ بچا لیتا، تو اللہ نے کوئی اس پہ گناہ لازم نہیں کرنا تھا، رخصت ہے۔ لیکن نبی اور نبی کی آل نے اپنے لیے رخصت چنی نہیں، اپنے لیے عزیمت چنی، امت کے لیے رخصت چنی۔ کئی بندے کہتے ہیں نا جی، کئی مولویوں نے یہ بھی لکھا، میں نے یہ بھی پڑھا کئی مولویوں کی کتاب سے، کہ میں جب سے ہوش سنبھالی روزے رکھنے لگ پڑا، اب میری عمر 70 سال ہے، اس مولوی نے لکھا، تو اس نے کہا کہ 50 سالوں سے کم از کم میں روزے رکھ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، 13 سال مکے میں گزارے، جب مدینے آئے تو روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، حضور نے اپنی زندگی میں 9 سال رکھے۔ تو وہ مولوی کہتا ہے کہ میں نے تو 25 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، میرے روزے بڑھ گئے، استغفر اللہ حضور سے۔ میں کیا تم اپنی بات میں سچے تب ہوتے جب قیامت کے دن میرا رب کیلکولیٹر لگاتا، نیکیوں کو گننے کے لیے کیلکولیٹر لگاتا، لیکن میدان محشر میں کیلکولیٹر نہیں ہوگا، ترکڑی ہوگی، ترازو ہوگا، نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کو تولا جائے گا۔ حضور نبی کریم کا غار حرا میں ادا کیا ہوا ایک سجدہ، ایک طرف ساری کائنات کے سجدے اکٹھے کر لو، میرے نبی کا ایک سجدہ ساری کائنات کے سجدوں پہ بھاری ہے۔ بے شک حضرات محترم، میں اور آپ سجدے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اپنے پیارے محبوب کے نواسے امام حسین نے بھی کربلا میں سجدہ کیا تھا۔ حسین کا ایک سجدہ کائنات کی ساری عبادتوں سے افضل۔ پھر ہم کیسے گن سکتے ہیں کہ جناب نبی کے جتنے سجدے یا روزے میرے اس سے زیادہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، زیادہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے میدان محشر میں کیلکولیٹر نہیں لگایا، ترازو لگایا ہے۔ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ ہمارے سجدوں میں کتنا خلوص ہے وہ تولا جائے گا۔
خلوص گنا نہیں جاتا، خلوص کو تولنے کے لیے رب نے میزان لگایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے عظیمت کا رستہ اختیار فرمایا، امت کے لیے رخصت کا رستہ اختیار فرمایا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ ہم ہوتے تو ہمارے لیے رخصت تھی۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی ریوالور تیری کن پٹی پہ رکھ کے کہہ دے کہ میں فائر کرنے لگا ہوں، نہیں تو کہہ دو اللہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے جان بچا لو، ایمان کا تعلق دل سے ہے، تم زبان سے کہہ دو اور جان بچا لو۔ اسلام میں رخصت ہے، اور یہ رخصت عام لوگوں کے لیے ہے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا پر ناگوار گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم غار حرا کی خلوتوں میں رو رو کے امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ حریص علیکم، یہ تیسری صفت تھی نعت جو اللہ نے نبی کی بیان کی۔ چوتھی صفت فرمایا میرا نبی وہ ہے حریص علیکم، جو تمہارے لیے بڑا لالچی ہے، تمہارے لیے بڑا حریص ہے۔ کوئی اپنے لیے حریص، کوئی اپنی اولاد کے لیے حریص، کوئی اپنے خاندان کے لیے حریص۔ یا اللہ کس چیز کے لیے نبی حریص ہے کہ جائیدادیں بنا لے، ڈالر بنا لے، ریال بنا لے؟ فرمایا نا، میرا نبی تمہارے لیے حریص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی چاہتا ہے کہ میرے امتیوں کی آخرت کو سنوار دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرواتے، جماعت ہو رہی ہوتی، تو اس زمانے میں شروع میں عورتیں بھی پردہ کر کے آتی اور نماز میں شامل ہو جاتی جماعت کے اندر۔ جب حضور نماز پڑھاتے کسی عورت کی گود میں بچہ ہوتا اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی، اس بچے کے رونے کی آواز آتی تو کملی والا قرات چھوٹی کر لیتے، قرات مختصر کر لیتے، جلدی سلام پھیر دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جلدی آپ نے سلام پھیر دیا۔ فرمایا پیچھے عورتوں میں سے کسی عورت کا بچہ رو رہا تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ اس بچے کو تکلیف ہو، بچے کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہو، میں نے قرات لمبی کرنی تھی، لمبی نہیں کی، میں نے قرات چھوٹی کر لی۔ فرمایا حریص علیکم، میرا محبوب تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہارا فائدہ مانگتا ہے، تمہارے لیے طلب چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ حضرات محترم رات کی تنہائیوں میں حضور نبی کریم امت کے غم میں اتنا روتے، ام المومنین فرماتی ہیں ایک دن اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کملی والا ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں کر رہا تھا۔ میں قریب تھی، میرا بیڈ قریب تھا حضور نبی کریم کے، اتنا رو رہے تھے، آوزاری کر رہے تھے، آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ آپ معصوم ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ پہ کرم نوازی فرما دی، آپ کو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بنا دیا، آپ رب کے محبوب ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا اے عائشہ میں اپنے امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں۔ کیسا نبی ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہے بہت۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کرنے کے بعد جب آخری حج آپ نے ادا کیا نا تو فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی امت کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں گھڑیاں تو اس وقت تھی کوئی نہیں، پر ہم اندازہ لگا